والدین اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسکول بھیجتے ہیں، لیکن اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ کے بچے سے اسکول کی صفائی کرائی جائے گی اور واش روم بھی دھلوائے جائیں گے تو آپ شاید اپنے بچوں کو اسکول بھیجنا ہی بند کر دیں۔ لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ جاپان کے اسکولز میں صفائی کے لیے عملہ نہیں ہوتا، بچوں سے ہی صفائی کرائی جاتی ہے اور طلبہ کو رات کو گھومنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ جاپان کے اسکولز میں طلبہ کو کن کن پابندیوں سے گزرنا پڑتا ہے، جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ہیلمٹ۔ یہاں سائیکل پر اسکول آنے والے طلبہ کو بھی ہیلمٹ دیا جاتا ہے، لیکن دلچسپ بات تو یہ ہے کہ حادثے کی صورت میں نقصان پہنچنے پر بھی یہ ہیلمٹ تبدیل نہیں ہو سکتا، اس لیے طلبہ کے پاس احتیاط کے علاوہ خود کو اور ہیلمٹ کو بچانے کے لیے اور کوئی راستہ نہیں۔ بال اور میک اپ۔ اچانک دیکھنے پر سب جاپانی ایک جیسے ہی کیوں لگتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں تعلیمی اداروں میں ابتدا سے ہی میک اپ کی ممانعت ہوتی ہے اور بال بھی ایک جیسے ہی بنائے جا سکتے ہیں، اور یہ عادت آگے چل کر جاپانیوں کو ایک جیسا ہی بننے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ صفائی ستھرائی۔ جاپان کے اسکولوں میں صفائی کے لیے عملہ نہیں ہوتا، اور یہ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہاں طلبہ سے بھی صفائی کروائی جاتی ہے۔ یہ طلبہ نہ صرف اپنے کمروں، ہال بلکہ واش رومز کی بھی صفائی کرتے ہیں۔ لڑکے، لڑکی یا امیر غریب چاہے کوئی بھی ہو، یہاں سب کے ساتھ یکساں سلوک کیا جاتا ہے، جو بچوں میں تفریق ختم کرتا ہے۔ کھانا۔ جاپان میں اسکول کے بچوں کو گھر سے کھانا لانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں بچوں کو ایک جیسا کھانا فراہم کیا جاتا ہے، اور اہم بات تو یہ ہے کہ کھانا ضائع کرنے کی قطعی اجازت نہیں دی جاتی۔ یونیفارم اور ماسک۔ یہاں کے اسکولوں میں یونیفارم کے ساتھ اضافی چیزوں کی بالکل اجازت نہیں دی جاتی، اور مفلر کا استعمال قطعی ممنوع ہے، لیکن ضرورت کے وقت تولیہ استعمال کیا جا سکتا ہے، جبکہ ماسک کے لیے سفید رنگ کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ماسک نہیں لگا سکتے۔ فیشن اور جیولری۔ نوعمر بچیوں کو ابتدا سے ہی سادگی کا درس دیا جاتا ہے، اور فیشن اور جیولری کے استعمال پر سختی سے پابندی پر عمل درآمد کیا جاتا ہے، اور کان میں بالیاں تک پہننے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ متبادل ٹیچر۔ اکثر اسکولز میں مستقل ٹیچر کی غیر موجودگی میں متبادل ٹیچر کو کلاس لینے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ امریکہ سمیت کئی ترقی یافتہ ممالک میں بھی یہ معمول کی بات ہے، لیکن جاپان میں ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ یہاں اگر مستقل ٹیچر کسی وجہ سے آنے سے قاصر ہو تو بچے بغیر ٹیچر کے ہی کلاس میں اپنا کام کرتے ہیں۔ رات میں پابندی۔ جاپان میں اسکول کے طلبہ کے لیے رات کے 10 بجے کے بعد گھر سے نکلنا ممنوع ہے، اور یہاں سینما، تھیٹر، ریسٹورنٹس یا کہیں بھی بچوں کو 10 بجے کے بعد جانے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ بچوں کے لیے قوانین پر عمل درآمد کے لیے متعلقہ ادارے مل کر بچوں کی سرگرمیوں کے لیے وقت ترتیب دیتے ہیں۔ مخلوط تعلیم۔ جاپان میں مخلوط تعلیم کے باوجود لڑکوں اور لڑکیوں کو دوستی کرنے کی اجازت نہیں۔ یہاں پوری توجہ تعلیم پر مرکوز کی جاتی ہے۔ آپ ساتھ پڑھ سکتے ہیں لیکن تعلقات نہیں بنا سکتے، اور ایسا کرنے پر سخت سزا دی جاتی ہے۔ سامان کی حفاظت۔ جاپان کے اسکولوں میں بچوں کو ابتدا سے ہی اپنی چیزوں کی حفاظت اور دیکھ بھال کی تربیت دی جاتی ہے، تاکہ ان میں ذمہ داری کا احساس پیدا ہو اور وہ اپنی چیزوں کو ہمیشہ سنبھال کر اور حفاظت سے رکھیں۔